بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. یہ سورہ حج کی آیت نمبر 52 تا 53 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا، اور نہیں بھیجا ہم نے، من قبلک، آپ سے پہلے، من رسول، کوئی رسول، ولا نبی، اور نہ ہی کوئی نبی، الا اذا تمنا، مگر جس وقت اس نے پڑھا، القی الشیطان، شیطان نے ڈال دیا، فی امنیتہ، اس کے پڑھنے میں وسوسہ، فینسخ اللہ، بس اللہ مٹاتا ہے، ما یلقی الشیطان، اسے جو ڈالتا ہے شیطان وسوسے کی صورت میں، ثم یحکم اللہ آیاتہ، پھر اللہ مضبوط کرتا ہے اپنی آیات کو، واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ لیجعل ما یلقی الشیطان، تاکہ کر دے اسے جو ڈالتا ہے شیطان، فتنہ، آزمائش، للذین، ان لوگوں کے لیے، فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں بیماری، جن کے دلوں میں مرض ہے، والقاسیۃ قلوبہم، اور کر دے ان کے دلوں کو سخت، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، اور بے شک ظالم لوگ، لفی شقاق بعید، البتہ دور کے اختلاف میں ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی بعثت اس کائنات میں فرمائی۔ رسول اللہ کا پیغام
کائنات کے انسانوں میں پہنچاتے رہے۔ نبی اللہ کے دین کی خبریں لوگوں کو دیتے رہے۔ اس آیت کریمہ میں رسول اور نبی کا تذکرہ ہے۔ رسول اور نبی تو یہ مختلف الفاظ ہیں۔ رسول اسے کہتے ہیں اور نبی اسے کہتے ہیں۔ بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ صرف لفظوں کا فرق ہے، معنی میں کوئی فرق نہیں۔ رسول اور نبی صرف لفظوں کا فرق ہے، معنی ایک، مگر بعض علماء عربیت نے بتلایا کہ نہیں، جس طرح لفظوں کا فرق ہے اسی طرح معنوں کا بھی فرق ہے۔ رسول اسے کہتے ہیں جس کو پھر تعریف کرتے ہوئے بتلاتے ہیں کہ رسول اسے کہتے ہیں جس کو کتاب بھی ملی ہو اور جس کو شریعت بھی ملی ہو، اور نبی اسے کہتے ہیں کہ جس کو کتاب مستقل نہ ملی۔ رسول وہ کہ جس کو مستقل کتاب مستقل شریعت ملی ہو، نبی وہ کہ جس کو مستقل کتاب نہ ملی، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ آپ کو اللہ نے کتاب تورات عطا فرمائی، مستقل ایک شریعت عطا فرمائی، اور ہارون علیہ السلام ان کو مستقل کوئی کتاب نہ ملی، جبکہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ تو رسول اور نبی میں یہ ہے فرق۔ تو میرے رب نے جتنے بھی رسولوں کو، نبیوں کو اس کائنات میں لوگوں کو رشد و ہدایت کے لیے بھیجا، شیطان نے ان کی دعوت ان کے کانوں میں پڑی، ان کے کانوں میں، ان کے دلوں میں غلط قسم کے وسوسے ڈالے۔ ان وسوسوں کا میرے رب نے ذکر فرمایا۔ یہاں پر لفظ ہے اس آیت کریمہ میں کہ الا اذا تمنا، تمنا یہاں پر قرأ کے معنی میں کہ جب بھی آیت پڑھی شیطان نے اس کے پڑھنے میں وسوسہ ڈالا، شیطان نے اس کے پڑھنے میں وسوسہ ڈالا۔ مثال کے طور پر قرآن پاک کی آیت ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ وہ لوگ جن کی یہ عبادت کرتے رہے، یہ وہ سب کے سب من دون اللہ، یعنی کہ وہ لوگ جن کی یہ اللہ کے سوا عبادت کرتے رہے، حسب جہنم، جہنم کے اندر ان لوگوں کو ڈالا جائے، جہنم کے ایندھن بنے۔ اب شیطان نے یہ بات ڈالی کہ دیکھو عبادت تو عیسیٰ علیہ السلام کی بھی لوگوں نے کی، عبادت تو عزیر علیہ السلام کی بھی لوگوں نے کی، عبادت تو فرشتوں کی بھی لوگوں نے کی، کہ یہودی عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے رہے، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کرتے رہے، کہتے رہے، مریم علیہ السلام کی بھی عبادت کرتے رہے۔ تو اسی طرح پر مشرکین مکہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر ان کی عبادت کرتے رہے۔ تو عبادت تو نبیوں کی بھی لوگوں نے کی، فرشتوں کی بھی لوگوں نے کی، تو چلو میدان صاف ہو گیا۔ پھر تو سب کے سب، یہ فرشتے بھی، یہ پیغمبر بھی، عیسیٰ بھی، عزیر بھی، مریم بھی علیہ السلام، یہ سب کے سب العیاذ باللہ جہنم میں جائیں گے۔ تو جہنم تو ان سب کے لیے جنت ہوگی۔ تو شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا، میرے رب نے ان کے اس وسوسے کا جواب فرمایا کہ نہیں، جو اللہ کے سوا جو معبودان باطلہ ہیں ان کی جو عبادت کرتے رہے، ان سمیت وہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ یہ میرے رب نے جواب دیا۔ اب معبودان باطلہ کیا
کہ جس طرح کے بت ہے، مورتیاں ہیں، جو یعنی جو غیر کی اللہ کے نبیوں سے ہٹ کر وہ تو برحق اللہ کے بندے تھے، نبی تھے، سچے انسان تھے اور اللہ رب العزت کے برگزیدہ لوگ تھے، وہ تو اللہ کی طرف لوگوں کو اب زمانہ بھر دعوت دیتے رہے، بھٹکی ہوئی انسانیت کو بلاتے رہے، ان کا تو کوئی قصور ہی نہیں۔ اب یہ جن کی پوجا پاٹ کرتے رہے، جن کے عبادت کرتے رہے، ان سمیت معبودان باطلہ کے سمیت یہ سب کے سب جہنم کے اندر جائے۔ تو شیطان ان کے اندر، دلوں کے اندر وسوسہ ڈالتا رہا، وسوسہ ڈالتا رہا۔ میرے رب نے اس کا ذکر فرمایا، اور ہر زمانے کے اندر شیطان لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈال کر لوگوں کو دین سے دور کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے اور کر رہا ہے۔ تو اللہ پاک اس کے وسوسے کو دور کر دیتا ہے، وسوسے کو مٹا ڈالتا ہے، وسوسے کو ختم کر دیتا ہے اہل ایمان کے دلوں سے، اہل حق کے دلوں سے۔ تو فرمایا وما ارسلنا من قبلک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے من رسول، کوئی رسول، ولا نبی، اور نہ ہی کوئی نبی، الا اذا تمنا، مگر یہ کہ جب بھی کوئی نبی آیا، کوئی رسول آیا اور اس نے اللہ کی آیات کو پڑھا تو شیطان نے اس کے پڑھنے میں وسوسہ ڈالا۔ الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیۃ، پڑھنے میں وسوسہ ڈالا۔ اب جیسا کہ دوسری مثال کہ اللہ جل جلالہ نے حکم دیا کہ حلال جانوروں کی گردنوں پر چھری چلاؤ اللہ کا نام لے کر، اللہ کے نام کے ذکر کے ساتھ، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر حلال جانوروں کو ذبح کرو تو وہ تمہارے لیے حلال ہو جائے، حلال ہو جائے۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا، اور جو خود مر جائے وہ تمہارے لیے حلال۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا، اچھا جسے تم مارو وہ تو ہے حلال، اور جسے اللہ مارے وہ حلال۔ یہ کہاں کی لوجک ہے؟ تو شیطان نے لوگوں کے دلوں میں اس وسوسے کو ڈالا۔ تو فرمایا اس کا جواب امام راضی رحمت اللہ علیہ نے یہ دیا کہ دیکھو جانور کے اندر حرام خون ہوتا ہے اور اس کے اندر بہت سارے گندے جراثیم ہوتے ہیں کہ جو انسان کو بیمار کر دیتے ہیں۔ تو جب اللہ کے نام کے ساتھ جانور کی گردن پر چھری چلائی جاتی ہے تو وہ حرام خون نکل جاتا ہے، اور وہ گندے جراثیم جن سے بیماریاں پھیلتی ہیں وہ سب کے سب اس کی خون کے ذریعے باہر آ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی نام کے برکت سے ہوتا ہے، اللہ کے نام کی برکت سے ہوتا ہے۔ تو جب تم اللہ کا نام ان جانوروں کی گردنوں پر لے کر ان کو ذبح کرو گے تو وہ تمہارے لیے حلال ہو جائے، اور جو جانور جن پر اللہ کا نام ذکر نہ کیا جائے اور وہ مر جائے تو وہ تمہارے لیے مردار ہوں گے، اور ان کے ان کو کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ تو قرآن مجید میں دوسری جگہ پر یہ آیت کریمہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ اس کے اندر اللہ نے حرام کو، مردار کو، خنزیر کے گوشت کو حرام قرار دیا۔ کیوں قرار دیا؟ اسی وجہ سے قرار دیا کہ جو مردار ہے، جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ مردار ہے، خود بخود مر گیا تو یا گلا دبنے سے، گھٹنے سے مر گیا، یا کسی کے قتل کرنے سے مر گیا اور اللہ کا نام نہ لیا تو وہ حلال نہیں، وہ مردار ہے، اور مردار تمہارے لیے کھانا حلال نہیں ہے، اور اس کا خون بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ لیکن جب تم نے اللہ کا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، جب اللہ حکم دے رہا ہے کہ تم کھاؤ ان جانوروں کو جن پر اللہ کا نام ذکر کیا جائے، اور اللہ کے نام کی برکت سے وہ جانور کے اندر گندے جو جراثیم تھے وہ سب کے سب ختم ہو گئے، خون گندا حرام بہ گیا۔ اب تمہارے لیے وہ جانور پاکیزہ بن گیا، اس کا گوشت تمہارے لیے پاک ہو گیا، اب تم اسے کھا سکتے، وہ تمہارے لیے صحت کے لیے ذریعہ بنے گا،
مضر نہیں بنے گا، نقصان دہ نہیں ہوگا، وہ تمہارے لیے صحت کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو اللہ کا نام لے کر جانوروں کو ذبح کرو۔ تو شیطان نے لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالا کہ جسے تم اپنے ہاتھ سے مارو چھریاں چلا کر وہ تو ہے حلال، اور جسے اللہ مارے ہوئے حرام، کہ یہ کہاں کی لوٹ ہے۔ تو شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا، میرے رب نے قرآن کے ذریعے اس کے ڈالے ہوئے وسوسے کو ختم کر ڈالا اور فرمایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ نام مارتا دونوں کو ہی اللہ ہے، جس کو تم اپنے ہاتھ سے ذبح کرو اسے بھی اللہ مارتا ہے، جو خود بخود مر جائے اسے بھی اللہ ہی مارتا ہے، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ جسے تم اپنے ہاتھ سے اللہ کے نام کے ساتھ ذکر کرتے ہو اس کے اندر سے گندا خون، گندے جراثیم خون کے ذریعے بہہ جاتے نکل جاتے ہیں، تو وہ تمہارے لیے پاکیزہ ہو گیا، حلال ہو گیا، وہ صحت کا ذریعہ بنے گا، نقصان کا ذریعہ نہیں بنے گا، کیونکہ اس پر اللہ کا نام دیا گیا۔ اور جو خود بخود مر گیا اس کے اندر جو ہے گندے جراثیم باقی رہے، اس کے اندر گندا خون باقی رہا، اور اللہ نے اسے تمہارے لیے حرام قرار دیا ہے، لہذا اسے تم کھا نہیں سکتے۔ تو میرا رب اپنی آیات کے ذریعے شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسے کو مٹا ڈالتا ہے، ختم کر ڈالتا ہے۔ تو فرمایا اذا تمنا القى الشیطان، جس وقت اس نے پڑھا شیطان نے ڈالا فی امنیتہ، اس کے پڑھنے میں وسوسہ، فینسہ اللہ، بس اللہ مٹاتا ہے اسے، ما یلقی الشیطان، جو شیطان ڈالتا ہے یعنی وسوسے کو، ثم یحکم اللہ آیاتی، پھر اللہ مضبوط کر دیتا ہے اپنی آیات، وسوسے کے ذریعے ایمان، آیات وسوسہ ختم ہو گیا، آیات قرآن کے ذریعے، اور ایمان مضبوط ہو گیا، عقیدہ مضبوط ہو گیا۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب آپ قرآن پڑھو گے، جب آپ قرآن سنو گے، قرآن کریم کی برکت سے بہت سارے فتنوں سے آپ بچ جاؤ گے، بہت ساری برائیوں سے آپ بچ جاؤ گے، شیطان کے مکر اور فریب میں مبتلا ہونے سے آپ لوگ بچ جاؤ گے۔ آج ساری دنیا کیا کر رہی ہے؟ آج ساری دنیا، پوری دنیا کے اندر جتنی بھی حکومتیں ہیں، وہ سارے حکومتوں والے کیا کر رہے ہیں کہ میرے پاس بارود کی بھرمار ہو جائے، میرے پاس ایٹم بم ہو جائے، میرے پاس میزائل، طیارے، آبدوزے، جنگی ہتھیار، یہ میرے پاس بھرمار ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ دشمن کا بھی حملہ آور ہو تو وہ جان لے کہ میں بھی کمزور نہیں، تو وہ اپنے تحفظ کے لیے ٹینک، توپ، میزائل، بارود اور آبدوزے، جنگی طیارے خرید رہے ہیں اور اپنا آپ کو طاقتور کر رہے ہیں کہ انسان کو مارنے کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے کہ میں محفوظ رہوں، میں بچ جاؤں، میرا ملک بچ جائے، میں بچ جاؤں، میری قوم بچ جائے، دوسرے کے جلدی سے جرأت نہ پڑے کہ اس پر حملہ کرے، تو اپنی حفاظت کر رہے۔ تو ایک آپ کا دشمن وہ ہے جو آپ کے دل پر بیٹھا، جو آپ کے رگ میں بیٹھا۔ تو آج جو ظاہر میں دکھائی دے رہا ہے ان کی حفاظت کے لیے تو سب کوششیں کر رہے ہیں، لیکن جو وہ دشمن تمہیں دکھائی نہیں دے رہا، ابلیس کی صورت میں، شیطان کی صورت میں، اس سے تحفظ کے لیے بھی تمہیں کچھ ہتھیار، اپنے ہتھیاروں کا مضبوط ہتھیاروں سے تحفظ کرنا پڑے گا، اور تمہارے پاس کچھ کوئی ایسا ایٹم بم ہو، ایسا میزائل ہو، ایسا جو ہے جنگی طیارہ ہو، ایسے جو ہے ٹینک توپ ہو، جن کے ذریعے آپ شیطان کے حملے سے اپنے آپ کو بچا لے، تو وہ ایٹم بم سے بھی زیادہ طاقتور تمہارے پاس کیا چیز ہے؟ قرآن کریم ہے، اور دین اسلام ہے، قرآن کریم ہے۔ قرآن کے آیات پڑھو تو تم شیطان جو اتنا بڑا دشمن ہے، جو تمہارے خون میں خون کی گردش کرنے کی طرح گردش کر رہا ہے، اس سے تمہارے لیے بچنا ناممکن ہے۔ تمہارا دل پر ٹھنڈے مارتا ہے، تمہارے رگوں میں وہ دوڑتا ہے، تمہارے پورے جسم میں روح میں وہ پیوست ہو چکا ہے، اس سے کیسے بچاؤ؟ اب یہ ایسے تو نہیں تم اس سے حفاظت کر سکتے، تم اپنا آپ کو گولی مار لو، اپنا آپ کو جو ہے خنجر مار لو، تلوار سے ذبح کر ڈالو، اپنے آپ کو چھریوں سے مار ڈالو، تو یہ دشمن مر جائے گا؟ ایسے نہیں مرے گا۔ یہ اس کو مارنے کے لیے قرآن سے
تعلق مضبوط رکھنا پڑے گا، دین اسلام سے تعلق مضبوط کرنا پڑے گا، اور قرآن کے آیات کو سمجھنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا، اور قرآن سے لو لگانی پڑے گی، قرآن کریم سے محبت کرنی پڑے گی، اس سے تعلق مضبوط کرنا پڑے گا۔ نبی جو تمہارے پاس لے کر آئے ہیں، نبی کی ہر بات کو قبول کرنا پڑے گا، تب آپ کا اس دشمن سے بچاؤ ہے۔ اگر آپ نبی سے تعلق نہیں رکھتے، قرآن سے تعلق نہیں رکھتے، صحابہ سے تعلق نہیں رکھتے، تو ایسا دشمن ہے، اس دشمن سے تمہارے ایٹم بم تمہیں نہیں بچا سکتے، تمہارے بارود تمہیں نہیں بچا سکتے، تمہارے میزائل تمہیں نہیں بچا سکتے۔ اس سے تحفظ کے لیے تو قرآن ہے جس سے تم بچو گے، نبی کی زندگی ہے جس سے تم بچ سکتے ہو، صحابہ کی زندگیاں ہیں جس سے تمہارا ایمان تازہ ہو سکتا ہے، اور تمہارے اندر شیطان حملہ آور ہو تو تم پر اثر نہ ہو سکے اس حملے کا۔ اس سے تمہیں اپنا ایمان مضبوط کرنا پڑے گا، لہذا قرآن سے تعلق مضبوط کرو۔ جہاں تم اسباب ظاہری اسباب کے درجے میں اپنے ملک کی، اپنے آپ کی حفاظت کے لیے ان چیزوں کی تیاری کرتے ہو، کرنی بھی چاہیے، قرآن کا حکم بھی ہے، اسی طرح اپنے روحانی اعتبار سے بھی اپنی حفاظت کرو، اپنے جو ہے روحانی اعتبار سے تمہارا ایمان مضبوط رہے، اعمال مضبوط رہے، اخلاق مضبوط رہے، اچھائیاں ہی اچھائیاں رہے، برائیاں نہ رہے۔ تو یہ شیطان کے جو ہے مختلف جو ہے شیطان کے ہیلے ہیں، شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں، شیطان کے جو ہے حملہ آور ہونے کے مختلف اسباب ہیں۔ یوں کہہ لو جس طرح دنیا کا اندر مختلف جو ہے چیزیں ہیں تحفظ کے لیے، کہیں پر بندوق ہے، کہیں پر کلاشنکوف ہے، کہیں پر جو ہے ٹینک ہے، کہیں پر جو ہے آپ دوزے ہیں، کہیں پر جنگی طیارے ہیں، کہیں پر جو ہے آپ کے پاس جو ہے مختلف قسم کے ہتھیار ہیں۔ تو شیطان کے بھی مختلف قسم کے ہتھیار ہیں جن کے ذریعے تم پر حملہ ہوتا ہے۔ مثلا سود کا ایک ہتھیار، رشوت کا ایک ہتھیار، جھوٹ کا ایک ہتھیار، قتل و غارت کا ایک ہتھیار، بدیانتی کا ایک ہتھیار، لڑائی جھگڑوں کا ایک ہتھیار، حسد غبط کینہ کا ایک ہتھیار، شراب کھانے کا ایک ہتھیار، یہ سارے شیطان کے ہتھیار ہیں جن کے ذریعے وہ آپ پر حملہ کرتا ہے۔ تو آپ کیسے بچو گے ان سے؟ آپ ان سے کیسے بچو گے؟ آپ کے پاس کیا ہے کہ آپ بچ سکے حسد سے، بغض سے، کینہ سے، شراب سے، سود سے، حرام خوری سے، قتل و غارت سے، کس طرح چوری ڈکیتی سے کس طرح آپ بچ سکتے ہو، شراب زنا سے کس طرح بچ سکتے ہو؟ اس کے لیے آپ کو یہ روحانی ہتھیار کو لینا پڑے گا، قرآن کی صورت میں، جو حدیث کی صورت میں، جو صحابہ کی زندگی کی صورت میں۔ جب آپ ان چیزوں سے تعلق مضبوط رکھیں گے تو آپ ان تمام اس کے حملہ جن چیزوں کے ذریعے وہ آپ پر کر رہا ہے ان چیزوں سے آپ بچ سکتے ہیں، تمام برائیوں سے آپ بچ سکتے ہیں جب آپ کے روحانی غذائیں آپ کے لیے مضبوط ہوں گی، قرآن کی صورت میں، حدیث کی صورت میں۔ تو اللہ پاک قرآن کے ذریعے، قرآن جو کوئی اور ذریعے نہیں ہے، قرآن کے ذریعے اللہ اس کے ڈالے ہوئے وسوسوں کو ختم کر ڈالتا ہے، مٹا ڈالتا ہے۔ لیکن آپ جب قرآن کو سنو گے، آپ قرآن کو جب پڑھو گے، قرآن کو جو آپ سمجھو گے، تو آپ کیسے بچو گے اس دشمن سے؟ کیسے بچو گے اس دشمن سے؟ نہیں بچ سکتے۔ فرمایا واللہ علیم الحکیم، اللہ سب سے بڑا عالم ہے، اللہ علم رکھنے والا ہے، اللہ حکمت والا ہے۔ یجعل ما یلقی الشیطان فتنہ، تاکہ کر دے وہ اس چیز کو جو ڈالتا ہے شیطان، فتنہ آزمائش، آزمائش للذین، ان لوگوں کے لیے، فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں مرض، بیماری ہے، کفر کی، شرک کی، نفاق کی، جن کے دلوں کا اندر یہ بیماریاں ہیں، ان کے بیماریاں یہ شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسے ایسے لوگوں کے لیے آزمائش بن جاتے ہیں، امتحان بن جاتے ہیں۔ اب اس امتحان سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ قرآن سے تعلق رکھنے سے، قرآن سے، دین پر عمل کرنے سے، نبی کی زندگی کو اپنانے سے، صحابہ کے طرز عمل پر کے مطابق زندگی گزارنے سے۔ والقاسیۃ قلوبہم، قرآن کو نہ پڑھو، حدیث کو نہ پڑھو، قرآن کو نہ سمجھو، قرآن کو نہ سیکھو، دل سخت سیاہ ہو گئے تو دھلیں گے کیسے؟ یہ تاریکی کیسے دور ہوگی؟ قرآن کے ذریعے، شریعت کے ذریعے، اسلام کے ذریعے، نبی کی زندگی کے ذریعے یہ تاریکیاں دور ہوگی، اور آپ چاہتے ہو یہ تاریکی دور ہو جائے، یہ مردہ دل زندہ ہو جائے، مردہ دل جس پر نیکی اثر نہیں کرتے،
جس وقت جو ہے دیکھیے اثر نہیں، دل نہیں کر رہا نماز پڑھنے کو، ذکر کرنے کو، مساجد میں آنے کو، تہجد پڑھنے کو، نبی کے سیرت کو سننے کو، نبی کی سیرت کو پڑھنے کو، علماء سے محبت کرنے کو، صلحاء سے تعلق رکھنے کو، مساجد مدارس سے محبت رکھنے کو دل نہیں چاہ رہا، خدا ہو گیا، دل سیاہ ہو گیا، دھو ڈالو اس سیاہی کو قرآن کے ذریعے، دھو ڈالو اس سیاہی کو توبہ کے ذریعے، توبہ کر لو، معافی مانگ لو، اے اللہ معاف کر دے، یہ گناہ ہو گئے، دل مردہ ہو گیا، سیاہ ہو گیا، اس پر نیکی اثر نہیں کر رہی، یا اللہ معاف کر دے، روئے، آنکھوں سے آنسو بہائے، دیکھیں دل نرم ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں۔ قرآن کو پڑھیں، پڑھتے ہوئے اس کے ترجمے کو سنیں، اس کے ترجمے کو پڑھیں، دیکھیں دل زندہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں۔ قرآن کو سننے سے دل زندہ نہ ہو ناممکن ہے، قرآن کو سننے سے دل مردہ ہی رہے ناممکن ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن سے اپنے ایمان کو مضبوط کرے، قرآن کریم کی قدر کرے۔ عظیم میرا رب کا کلام، عظیم میرے رب کی کتاب، آج اللہ نے اس کے 14.5 سال گزر گئے، کوئی اس میں رد و بدل نہ کر سکا، اللہ نے اس کی حفاظت لی، قیامت تک رہے گی۔ یہ میرے نبی کا بہت بڑا نمایاں معجزہ ہے، پھر بھی انسان قبول نہ کرے، انہی کی حماقت، بربادی، ذلت کو رسوائی ہے، کسی کا کیا قصور، اللہ نے اختیار دیا